رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. الحمدللہ. ایک اور معجزہ سبحان اللہ انہی دو الفاظ میں جس میں سلسلہ چلتا آ رہا ہے پلٹنے میں اور جمع ہونے میں. آپ کے سامنے دو آیات رکھوں گا. پہلی آیت کا تو ویسے میں آپ کو معجزہ دکھا چکا ہوں، لیکن پھر سے کمپیریزن کے لیے میں اس کو دوبارہ سے آپ کو دکھاؤں گا. تو پہلی آیت جو ہے وہ سورہ ملک سے آیت نمبر 24 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا ترجمہ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی جمع کیے جاؤ گے. الیہ تحشرون. جبکہ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 14 میں، بلکہ آیت نمبر 14 نہیں ہے، آیت نمبر 11 میں، آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. الی ربکم ترجعون. اب دیکھیں فرق تو بڑا واضح ہے کہ پہلی آیت میں کہا کہ تم اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، اور دوسری آیت میں کہا اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. جبکہ پہلی آیت میں کہا جا سکتا تھا کہ تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس میں کوئی زبان میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے سورہ سجدہ میں کہا جا سکتا تھا کہ اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. لیکن یہ خاص لفظ ادھر کیوں چنے، اس کے سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی خوبصورتی. دیکھیں سورہ ملک میں جہاں کہا گیا کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، یہاں کا تم وہی ہے جسے تمہیں زمین میں کیا پھیلا دیا. اب پھیلانے کا الٹ یا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنا. تو سبحان اللہ زبان کے مطابق کتنا یعنی مناسب تھا کہ کہا جاتا ہے تمہیں پھیلایا اب پھر واپس جمع کر لیا. سبحان اللہ. پہلی تو بات یہ ہو گئی. اور دوسری بات میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا پچھلی ویڈیو میں کہ یہاں پہ سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ نے پھیلنے اور جمع ہونے کی ویسے بھی کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے. آیت نمبر 19 میں پرندوں کے حوالے سے کیا یہ ایک تصویر اللہ تعالیٰ نے ایک بنائی، کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ اس طرح پہلے پر ان کے وہ پھیلاتے ہیں اور پھر سمیٹتے ہیں، اسی طریقے سے انسانیت کو پہلے پھیلایا پھر سمیٹ دے گا. سبحان اللہ. ایک خوبصورت سی تصویر. اور ویسے بھی سیاق و سباق میں جمع ہونے کی بات ہو رہی ہے، لشکروں کی بات ہو رہی ہے، کو سوائے اللہ کہ تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. تو لشکروں کی بات ہو رہی ہے، زیادہ مناسب تھا یہاں پہ اکٹھے ہونے کی بات ہوتی. اب آئیں آج کی آیت میں، اور بڑا آسان ہے یہ سیاق و سباق سے دیکھنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. لوٹنے کا مفہوم اس لیے مناسب ہے کہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوٹنے کی بات کر رہے ہیں. کس طریقے سے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آیت نمبر 11 تھی. اب آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب کہ گناہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب دیکھیں نا یہ بات ہو رہی قیامت کے دن کی، اور سن لیا اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے. سبحان اللہ. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ لوگ قیامت کے دن کہہ رہے ہیں ہمیں واپس لوٹا دو، لوٹانے کی بات ہو رہی ہے. تو زیادہ مناسب تھا یہاں کہا جاتا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سبحان اللہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے اس آیت میں. آیت نمبر 11 میں بات ہو رہی ہے کہ ایون اگر تمہیں نہیں چاہنا، تم نہیں چاہتے، مرنا نہیں چاہتے، پھر بھی تمہیں مرنا ہے اور اپنی طرف رب کی طرف لازماً لوٹنا ہے. یہ لوٹنا لازماً ہے کہ لوٹائے جاؤ گے. اگلی آیت میں بات ہو رہی ہے قیامت کے دن کی کہ جب انسان مجرم چاہیں گے دنیا میں تو نہ بھی چاہتے تو لوٹنا تھا، یہاں پہ مجرم چاہے گا کہ وہ واپس لوٹے لیکن نہیں لوٹ سکے گا. دنیا میں لازماً لوٹایا جائے گا اور یہاں پہ بالکل نہیں لوٹ سکے گا واپس. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت ایک کنٹراسٹ ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اور ویسے بھی لوٹنے کا ذکر ہے، زیادہ مناسب تھا کہ لوٹائے جانے کی بات ہوتی ہے. اور ویسے بھی آگے جا کے میرے خیال سے آیت نمبر 14 میں بھی ایک وہ اسی چیز لوٹنا یہ ہوتا ہے نا جہاں سے آپ آئے وہیں واپس جائیں. یہاں پہ بھی بدلے کی بات ہو رہی کہ اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کی فراموش کر دینے کا مزہ چکو، ہم نے بھی تمہیں بلا دیا. یعنی تم نے ہمیں بلایا، ہم نے تمہیں بلا دیا. بالکل پلٹنے کی مفہوم وہی ہے کہ جہاں سے آئے وہیں جیسا کیا ویسا بھرو گے. سبحان اللہ. تو کتنا مناسب تھا یہاں پہ کہا جاتا لوٹائے جاؤ گے، کیونکہ یہاں پہ مجرم یہاں پہ دنیا میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی طرف رب کی طرف لازماً لوٹو گے، اور قیامت کے دن وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں لوٹا دو لیکن وہ نہیں لوٹ سکیں گے. سبحان اللہ. تو یہی چیزیں دیکھ کے انسان کے دل کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ کس طریقے سے جیتا جاگتا معجزہ ہے قرآن ہماری آنکھوں کے سامنے. کہ
کہ ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے چن چن کے یہاں پہ صحیح اپنی جگہ رکھا ہے. کوئی لفظ اپنی جگہ سے ادھر کر دیں وہ اس کی خوبصورتی وہ چلی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے قرآن پر کہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.